السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ان فوکس میں ہوں فہد حسین۔ آج جو میرے کالیگ وقاص جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑے عرصے سے چھٹی نہیں کی تھی تو ان کا ایک ویل ڈیزروڈ ریسٹ ملتا ہے، تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ پھر ان کی ایبسنس میں کچھ اپنے کالیگس کو دعوت دی جائے۔ وہ ذرا مشکل سے ہاتھ آتے ہیں تو آج دونوں میرے ہاتھ آ گئے، ان کو آج اسٹوڈیو میں ہم نے بلایا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ذرا تھوڑا دیکھتے ہیں کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے، کیونکہ مئی کا مہینہ جو ہے ایک تو ویسے بھی ہیٹ ویو آ رہی ہے، دوسری جو سیاسی ہیٹ ویو ہے وہ بھی ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی، اور یہ ریلیز کا جو سلسلہ ہے باقاعدہ طور پر شیڈیول کا جاری ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی۔ تو یہ ریلی کھیلنے کا جو معاملہ ہے وہ اب چل پڑا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ اسلام آباد میں انہوں نے لے کے آنی ہے اس مہینے کے آخر میں، تو معاملات کہاں جا رہے ہیں اس پہ ذرا آج سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ محمد مالک صاحب میرے پہلے مہمان ہیں اور خاص طور پر میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ ویکینڈ ہے، وہ ہفتے میں 4 یا 5 یا 6 یا 8 شوز کرتے ہیں تو تھکے ہیں، لیکن آج ویکینڈ پہ آ گئے ہیں تو تھینک یو فار کمنگ۔ اور عادل شاہ زیب صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، یہ بھی ہفتے میں 5-8 پروگرام کرتے ہیں لیکن ویکینڈ پہ ریسٹ کی بجائے آج آ گئے ہیں، تو گریٹفل ٹو یو آلسو۔ یہ عمر میں ہمارے سے چھوٹا ہے سو وی کین ابیوز ہم۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ کی لبرٹی لے سکتے ہیں، ایکسپلائٹ کرو اس کو۔ ایک فارمر باس ہے، ایک کرنٹ باس ہے، تو یہ ویسے 5 شو کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور اسپیشلی پرائم ٹائم، پھر جس طرح مالک صاحب کرتے ہیں۔ نہیں تو یہ بھی تو پہلے ویکینڈ شو کرتے تھے، پھر کوئی بھی پھنسے بعد میں ویک ڈے پہ آ گئے، بڑی مشکل سے پھنسے ہیں ویسے ویک ڈیز میں۔ لیکن اچھی بات یہ کہ انہوں نے ویکینڈ والے شوز میں انوویشن بھی شروع کی ہے، اینڈ آئی تھنک پروبیبلی میرا خیال ہے پہلا 8 o'clock شو ہے جہاں پہ آڈینس بھی I enjoyed weekend shows more۔ پتہ ہے زیادہ سبجیکٹ فوکسڈ ہوتے ہیں، یہ جو ویکلی ہوتے ہیں نا اس میں یو ہیو ٹو رن ود دا اسٹوری آف دا ڈے، اور اس میں ہی سیٹ زیادہ ہوتا ہے، اور ویکینڈ میں کیونکہ ساری باتیں ہوگی ہوتی تھیں، اب تو ویک ڈے میں پھنس گئے ہیں تو ہم اسی ریٹ ریس میں، لیکن ویکینڈس پہ یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ بیکاز ساری بحثیں تو ختم ہو گئی ہوتی تھیں، بندہ کیڑی گل کرے، سو یو ہیڈ ٹو لک ایٹ تھنگس مور ایگزاسٹیولی، مور ڈیٹیلڈ سبجیکٹ۔ یہ لگژری میں انجوائے کر رہا ہوں، ہاں سو ویکینڈ کی یہ بس ٹھیک ہے، اب آپ ایسی کریں۔ ویک ڈیز میں باتیں آپ کو بنانی پڑتی ہیں، ویکینڈ پہ باتیں آلریڈی۔ ویک ڈے کا شو فرینکلی مجھے آسان ویسے لگتا ہے، لیکن آئی تھنک ویکینڈ کا جو شو تھا دیٹ واز مور ڈیفیکلٹ، اٹس مور سبسٹینس، مور ان ڈیپتھ ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں اب دیکھیں نا کہ چلیں اب شو سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، اب صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی بن رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی جلسے شروع کر دیے ہیں، مریم صاحبہ نے بھی شروع کر دیے ہیں، خان صاحب تو ویسے ہی جلسہ کھیل رہے ہیں، اور جلسہ کل میں نے دیکھا ہے وہ خان صاحب کے جلسے تو ویسے ہی اچھے ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کل میں نے دیکھا مریم صاحبہ کا وہ جلسہ فتح جنگ والا، اٹ وازنٹ بیڈ، اچھا تگڑا جلسہ تھا۔ تو اب یہ جو ایک شروع ہو گیا معاملہ، اور میں نے شیڈیول دیکھ رہا تھا کہ لٹرلی خان صاحب تو ہر ایک دن کے بعد اگلے دن جلسہ کر رہے ہیں، یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، مالک یہ ٹیمپریچر خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، کیا اچیو کریں گے یہ جلسے صرف مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے؟ مجھے تو اب ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارا تو کام دھندا یہی ہے، وی ارن اے بریڈ اینڈ بٹر، پالیٹکس اور چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ یقین مانیں عید کی چھٹیوں میں مجھے اب خوف آتا ہے پالیٹکس ڈسکس کرنے سے، اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ ہو گیا۔ میں عید کے دنوں میں جتنے لوگوں سے ملے، دوستوں کو، فیملیز کو، جو ویسے بڑی نارمل فیملیز ہوتی تھی، اب وہ اتنی زیادہ اس میں غصہ آ گیا ہوا سب میں کہ لحاظ ہی کوئی نہیں ہے سوشل گریسز کا بھی، اور بحثیں ہو رہی ہیں، اور سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں، مطلب کہ جینوئنلی آئی ہیو اسٹارٹڈ فیلنگ ویری الارمڈ کہ یار کس سے پالیٹکس بات کرو، کس سے نہیں کرو، اب ریزن سے اب بات نہیں ہو سکتی، اب بس گروپس بن گئے، ایک گروپ اے ہے، گروپ بی ہے، گروپ سی ہے، ان کی بات کریں تو ٹھیک ہے، یو کانٹ ریزن، یو کانٹ لاجک، تو بڑے دھیان سے پہلے تو صرف واٹس ایپس میں سوشل میڈیا میں تھا، اب تو ان پرسن ریئیکشن میں بھی۔ I'll try to be جتنی منافقت ہو سکے کوشش کروں گا، جتنی درمیان میں بٹوین دا لائنز بولنے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھیں 2-3 مین ایشوز ہیں عمران خان کی، اگر آپ پوری دیکھیں ابھی ڈیمانڈس ہیں وہ کیا ہیں، ہم یہ پروگرام سے پہلے ہی بات کر رہے تھے۔ ایک وہ پروگرام وہ بات کرتے ہیں کہ جی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، بنا دیں، اتنی کون سی قیامت آ گئی، آپ نے انکوائری کمیشن بنایا، آپ سے بھی گورنمنٹ کے کچھ سینئر لوگوں نے کچھ باتیں کی، رفلی وہی ہم نوٹس اب ایکسچینج کر رہے تھے تو بالکل ہمارے مل رہے تھے، میرے سے بھی ان کی بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کر دیں کیا ہوتا ہے، نہیں دیکھیں اگر وہاں کمیشن بنے گا وہاں روز خبریں چلیں گی، پھر آپ لوگ شام کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو یہ ایک مقدمہ نہیں چل رہا ہوگا 2 چل رہے ہوں گے۔ میں کہا وہ تو اب بھی بات ہوتی ہے، اگر خان صاحب ہفتے میں 3 پروگرامز کرتے ہیں جلسے،
تو ہم نے تو بات کرنی ہے. اگر آپ کر دیں کمیشن بنا دیں, اصل آرگیومنٹ خان صاحب کا کیا ہے کہ سازش ہوئی ہے اور یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں, آپ بھی یہ چاہیں گے, کیوں نہ ہو. ابھی دو اوپینینز ہیں, کچھ کہتے ہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, آپ بنا دیجیے, آپ کو کس نے منع کیا ہوا. دوسرا ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے اس دن انڈائٹ ہونا تھا پرائم منسٹر نے, اور 16 بلین کے وہ ٹرانزیکشنز تھیں جو پکڑی ایف آئی نے سب کچھ. آپ اس فائل کو چلنے دیں, اس سے کنارہ کشی نہ کریں. اب میسیجز تو آپ خود غلط دے رہے ہیں جو فیڈ کرتے ہیں عمران خان کے بیانیے کو. جب آ کے آپ سب سے پہلے ڈی جی ایف آئی چینج کریں گے, جب آ کے اس آرگنائزیشن کے آپ آفیسرز چینج کریں گے فار واٹ ایور ریزنس, دے مائٹ بی پرفیکٹلی فائن ٹرانسفرز. آپٹکس وہ بالکل ہو سکتا ہے کہ پہلا ڈی جی ایف آئی ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ ناجائز کرتا رہا ہے اس گورنمنٹ کے کہنے پہ, لیکن آپ یہ چیزیں ایک دم کرتے نہیں ہیں. آپ آپٹکس کیا کر رہے ہیں, آپٹکس آپ وہی دے رہے ہیں جو وہ چاہتے تھے. اب جلسے بھی آپ لے آ رہے ہیں, اب آپ ان کے ٹی او آرس پہ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوستوں نے کہا ہو کہ بھیا آپ بھی کوئی اسٹریٹ پاور دکھاؤ, عمران خان صاحب دکھا رہے ہیں تو ون وے چل رہا ہے. لیکن اس میں عادل دیکھیں نا, میں تو جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جوڈیشل کمیشن چلیں بنا دیں یا انکوائری کمیشن بنا دیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اس بیانیے پر یقین کیا ہوا ہے کہ جی یہ سازش ہے, آپ جو مرضی کمیشن بنا لیں, انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ تو بات تو ٹھیک ہے. کمیشن اگر یہ کہہ بھی دے کہ جی اس بیانیے میں کچھ بھی نہیں ہے, اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس بیانیے میں کچھ بھی نہیں ہے, غلط ہے, یہ سارا بیانیہ غلط ہے, ہم شروع سے یہی کنسپریسی اس میں ہے ہی کچھ نہیں. اور وہ کہہ بھی دیا, تو سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی کہہ دیا, اگر جوڈیشل کمیشن کوئی بھی ہو اس کو کسی نے نہیں ماننا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ غلط ہے ان کو بھی میٹر نہیں کرتا. تو شاید گورنمنٹ کی اس بات میں کچھ لاجک ہے کہ آپ خام خواہ اس چیز کو مزید ہوا کیوں دیں. وہ ٹھیک ہے, وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, وہ کرتے رہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ 2 نمبر کنسپریسی تھیوری ہے تو بات ختم ہے. تو اس میں لاجک تو ہے. پھر دیکھیں اس میں لاجک بھی ہے فاضل صاحب. دوسرا لیکن ہم تھوڑا سا نا عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے لیٹس بی ان ہز شوز, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس وقت پی ایم ایل این لیڈ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو انرجی سیکٹر اور اکانومی پہ جو ایک فوکس تھا شروع سے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے. اور میرے خیال میں وہ اب تک کسی حد تک کامیاب اس لیے رہے ہیں کہ مریم نواز جلسے کر رہی ہیں. اب آپ کا پرائم منسٹر, اب جن کے لیے چیلنجز کچھ ہو رہے ہیں لیکن وہ پبلک گیدرنگز میں جا رہے ہیں اس پریشر میں آ کے, کیونکہ نیریٹو میں ان کو مار پڑ رہی ہے. اور جو کمیشن بنانے کی بات ہے, دیکھیں کمیشن کیوں بنائے, کیونکہ سو کالڈ جو امریکی سازش ہے اس کا پتہ چل جائے. اس کا پتہ آلریڈی چل چکا ہے, لیکن عمران خان اصل میں کیا چاہ رہے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشنز میں جائیں, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ان کا ہمیں جلسے تو بڑے بڑے نظر آئیں گے, لیکن ان کا جو اصل میں جو ردم ہے, جو مومنٹم ہے, وہ میں آہستہ آہستہ کم ہوتے دیکھ رہا ہوں. ایک تو گرمی آ رہی ہے آگے, دوسرا دیکھیں الیکشن لاجیکلی سپیکنگ بعض اوقات ہم سب کے پاس, مالک صاحب بڑے ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں, آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے پاس انفارمیشن اتنی ہوتی ہے کہ ہم خود بھی پزل ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لے کے لاجیکلی اگر چیزوں کو دیکھا جائے, میں اس سال کے آخر سے پہلے انتخابات ہوتے نہیں دیکھ رہا. اور یہ ارلیسٹ. لیکن دیکھیں عادل, اس میں اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے مئی کے آخر میں آنا ہے ادھر, مئی کے آخر تک تو یہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں, وہ تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آ جائیں گے لانگ مارچ کے لیے, لیٹس اسیوم وہ آ جاتے ہیں. اور اب نمبرز گیم میں نہ پڑے نا, چلیں لیٹس اسیوم 15-20 ہزار 25 ہزار بھی آ گیا, یہ بھی بہت ہے اسلام آباد کے لیے. وہ آ گیا اسلام آباد, آ کے بیٹھ گئے. اب میں آپ ادھر سے شروع کرتا ہوں. جلسے ہو گئے, وارم اپ ہو گیا, موبلائزیشن ہو گئی, آ گئے اسلام آباد. پھر کیا؟ دیکھیں خالی یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب یہ گورنمنٹ گری, کیا کوئی بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ میس موبلائزیشن کرنے؟ سو لیٹ اسٹارٹ فرام دیئر. مجھے یاد ہے جب یہ فائنل ڈیز تھے تو جتنی ان سے ہم ٹاپ بات کرتے تھے, پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ, پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ, تو ان کا سب کا پلان کیا تھا. خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو بہت اوپنلی کہتی بھی تھی کہ ہم آئیں گے, ہم 2 مہینے کے اندر کچھ الیکٹورل ریفارمز کر کے, بیکاز جنہوں نے ایکسپیکٹ کے ووٹ کو چھیڑنا چھوڑنا تھا, کچھ نیب کی چینجز کر کے, ہم نے بجٹ نہیں دینا, بجٹ انٹرم گورنمنٹ سے دلوائیں گے کیئر ٹیکر سے, اور الیکشن میں چلے جانا. یہ پھنس گئے. پھنس اس طرح گئے کہ جب عمران خان نے اتنے میسو کراؤڈز نکال لیے اور ایک دم ہوا بنا دی عمران خان. ٹھیک ہے, اب ان کا آپ کیا کریں ہم, حالانکہ بیانیہ غلط ہے. اب ہم وہ چھوڑ دیں, رائٹ اینڈ رانگ تو ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں, یہاں سارے کلٹ بن گئے ہیں, تو رائٹ اینڈ رانگ از نو لانگر ریلیونٹ. یہ پھنس گیا اب آ کے.
اب اگر جب بجٹ یہ دیں گے تو ان کو یہ پتا ہے بجٹ جون میں دیتے ہیں. مفتاح کہہ رہے تھے کہ میں تیسرے ہفتے میں دوں گا شاید. جون کے اب اینڈ میں بجٹ دیتے ہیں, اس کا لیگ افیکٹ آنا ہے جولائی اگست میں جا کے لوگوں کو صحیح تباہی ہونی ہے. اس کے بعد یہ افورڈ کرتے ہیں نومبر میں الیکشن کرانا, چاہے ان کو جنرل باجوہ کے جو بھی کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرانا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ اپنی جگہ پھنستے ہیں ایکسٹریم پوزیشن میں, وہ پھنس گئے اپنی ایکسٹریم. سو پہلا سرپرائز آیا عمران خان کا جو انہوں نے اتنے نمبرز نکال دیے. اور دیکھیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سٹیم رہے گی یا نہیں رہے گی, میرا خیال ہے سٹیم کافی حد تک رہے گی, کیونکہ اب لاجک از نو لانگر رولنگ دا روسٹ اینی تھنگ. کاؤنٹر نیریٹو آپ کو دینا پڑے گا. میں آپ کی بات سے اس لیے تھوڑا سا ڈسکری کرتا ہوں رسپیکٹفلی کہ جب آپ بات کرتے ہو نا کہ یار یہ بیانیہ غلط ہے, صحیح انہوں نے نہیں ماننا, نہ مانے, ڈزنٹ میٹر. میں اگری کرتا ہوں, کوئی نہیں مانے گا ان کا, پی ٹی آئی والے کسی نے نہیں ماننا. کمیشن چھوڑ وہ سپریم کورٹ امریکہ کی بھی اور لندن کی ملا لیں, لیکن ایک کاؤنٹر نیریٹو تو بنتا ہے, ایک بحث تو ہوتی ہے. لیکن میرا جو نقطہ ہے نا, you can't leave an argument unanswered. ٹھیک ہے, لیکن میرا جو نقطہ ہے نا مالک وہ یہ ہے کہ ہو گیا چلے نیریٹو بن گیا, آ گئے, ان کا ہدف یہ کہ جی الیکشن جلدی کرانے ہیں. دیکھیں وہ الیکشن کو فورس کیسے کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ ہے نا. وہ جتنا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, جو ٹرینڈز چلے, جو سب کچھ چلے, ٹھیک ہے, جس میں فوج کو بھی رگڑا گیا, فوج کو کیا رگڑا گیا, ٹاپ لیڈرشپ کو رگڑا گیا, سارا کچھ ہوا. عمران خان کا خیال یہ ہے کہ بلنک کرے گی فوج, کیسے لیڈرشپ کیا کرے گی, کہ وہ میڈیٹ کر کے فورس کرے گا. یار بس کیا پریشر ہوگا فوج, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر آپ اس کو پلے آؤٹ کریں نا, آپ نے ٹرینڈ چلانے سے اگر فوج نے بلنک کرنا ہوتا تو 3.5 سال آپ کر چکی ہوتی. ٹرینڈ بیانیے کے لیے اچھا ہے. جتنا وشس اس دفعہ سوشل میڈیا میں ہوا ہے یہ آج تک کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. 3.5 سال میں آپ کو 50-60 لوگ اٹھانے نہیں پڑے اور ٹرینڈز کو ڈاؤن نہیں کرنا پڑا. دیٹ از اے ریالٹی. دیکھیں سوشل میڈیا اس فوٹے پی ٹی آئی کا فوٹے ہے. آپ اور ہم بھی ٹرولنگ کرواتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کون. پی ٹی آئی نے پی ایم ایل این نے بڑی ٹرولنگ کی ہے ڈفرنٹ ٹائمز, وہ ایٹس اے کیک واک کمپیئر ٹو جو پی ٹی آئی کرتی ہے. اچھا دیکھیے میں بریک لے لوں, لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین واپس آتے ہیں, یہیں سے کرتے ہیں. یہ ایکچولی میں نقطہ یہ تھوڑا سا مزید اب دونوں اپنے جو ہے وہ کالیگ سے بات کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے, آپ نے اپنے لوگ لے کے آ گئے, آپ نے الیکشن کروانے ہیں جلدی, اس کا میکنزم کیا ہے؟ آپ آ کے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھے تو یہ 2014 میں بھی تھے, پھر کیا ہوا تھا, کیا گورنمنٹ گر گئی تھی. تو اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی خان صاحب کچھ سوچ کے یہ کام کر رہے ہیں, وہ پاسبلی ان کے ذہن میں کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ کیا کریں گے. کیونکہ یاد رکھیں ہوپ از ناٹ اے پلان آف ایکشن, دونوں طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں گے پھر ہم امید کریں گے کہ کچھ ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ پلان لے کے آ رہے ہوں گے. وہ پلان کیا ہو سکتا ہے, ذرا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. اچھا ذرا ادھر سے اٹھاتے ہیں نقطہ. آپ آگے کیا پلان ہے؟ آپ نے شور مچا لیا. دیکھیں سوشل میڈیا ہے وہ نوائز ہے. مالک ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو میں اپنی بات ختم کر لوں 10 سیکنڈز میں. دیکھیں عمران خان کے اب شوز میں آ جائیں, ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. انہوں نے جو لوز کرنا تھا کر دیا, گورنمنٹ نے لوز کر دی. انہوں نے 22 سال انتظار کیا تھا, 3.5 سال بعد ان کی گورنمنٹ چلے گی. انہوں نے ڈیل بھی کیا ہوا ہے. یہی پاور سینٹرز ہیں جن کی مدد سے وہ آئے بھی تھے, ان کو بھی پاور سینٹرز کے ساتھ ان کی جوسلنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کی آخری سپیچ دیکھیں, ان کا آخری پوڈ انٹرویو دیکھیں جو وہ سارا میں سن رہا تھا. 3-4 چیزیں بار بار ان کی کانورسیشن میں آتی ہیں. ایک سوشل میڈیا کا پریشر, پبلک ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے, سب کچھ ہے اور وہ بنوا لیں. اینڈ دے ہیو کیپٹلائزڈ آن دیٹ. ایک وہ ان کا بہت اسٹرانگ آتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی پبلک جب پریشر اتنا بن جاتا ہے اداروں کو بھی چینج کرنا پڑے گا اپنا سٹانس. ادارے مجبور ہو جائیں گے کیونکہ ان اداروں کے اندر بھی لوگ جو سے ہیں فریشر ہیں. ان سے وہ رپورٹر نے پوچھا, ون آف دا انٹرویوز نے, انہوں نے کہا کہ جی یہ قیادت کی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ گھر نہیں جاتے, ان کے بیوی بچے نہیں ہیں, ان کے گھروں کے اندر پریشر بن گیا ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ. سو ہی از کاؤنٹنگ آن دیٹ کہ اگر آپ جرنیل ہیں, 4 اسٹار جنرل ہیں, تو آپ گھر جائیں اور آپ کو گھر میں کہ بھائی جان جنرل فہد یہ کیا کر رہے ہو تم, تو جنرل فہد کہ اچھا یار ہوں میں گھر بھی واپس نہیں آ سکتا. ہی از ایکچولی بلیوز کہ آپ اتنا ان کے ساتھ اورنج ریولیوشن کو دیکھتے ہیں, ویلویٹ ریولیوشن کو دیکھتے ہیں. ہی فیلز کہ اسٹریٹ پریشر اور سوشل میڈیا پریشر کو میں اتنا بڑا بنا دوں گا کہ نروز کریک کر جائیں گی. اچھا میں جو فہد صاحب کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب کی رفتار یا ردم میں آہستہ آہستہ یہ چیز فزل آؤٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے ان کے آگے آنی ہے وہ جو سپیڈ بریکرز ہوتے ہیں نا, آبسٹیکلز, وہ کس شکل میں آئیں گی؟ توشہ خانہ, فرق ہوگی,
جناب وہ فارن فنڈنگ کیس، اور ابھی بڑی سیریس چیزیں ابھی پائپ لائن ہیں. اب آپ مانے یا نہ مانے، مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہیز نتھنگ ٹو لوز، ہی ہیز دا کریڈیبلٹی اٹیچ ود ہم. نہ کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہے، اس نے بالکل کرپشن نہیں کی. اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے جب آئیں گی نا تو 10 میں سے 2 لوگ ایٹ لیسٹ یہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ تو واقعی یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا خراب ہے. اچھا دوسرا جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کس بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ جی الیکشنز میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، ارلیسٹ اگر ہوں گے نا تو اس سال کے آخر میں ہوں گے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے فاضل صاحب، ہمیں پچھلے سال جون جولائی تک جانا پڑے گا. جو خان صاحب نے کل بات کی ہے یہ ویسے انہوں نے نہیں کی. جون جولائی میں مالک صاحب آپ کو یاد ہوگا 5-6 کی منسٹرز کو بلا کے ان کی سرزنش کی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں گالیاں بھی پڑ رہے ہیں، آپ پرفارم نہیں کر پا رہے، بزدار کا حال دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نام بھی آ گئے تھے نا، بالکل منسٹر اسد عمر تھے، پرویز خٹک، یہ سارے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بڑے سینئر آفیشلز کی کچھ میٹنگز وغیرہ ہوئیں، کچھ میٹنگز میں ہم اکٹھے بھی تھے اس میں. ٹھیک ہے، اب یہ تھا کہ دیکھیں ایک وہاں پہ ایک ریئلائزیشن تھی کہ دیکھیں جتنا آؤٹ آف دا وے جا کے ہم نے سپورٹ کیا ہے، اب ملک اس طرح سے چل رہا نہیں ہے اور پورا پریشر جو ہے وہ ہم پہ آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے. وہاں سے نیوٹرلٹی کا سین جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے ملک کی خاطر اگر یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا سپورٹ کیا ہے، اور اگر ملک دوسری طرف چل رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے. وہ نیوٹرلٹی جیسی آتی ہے پھر اس کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر ڈی جی آئی والا معاملہ آ جاتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ نیوٹرلٹی آ گئی ہے تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے. تو اتنے سوچ سمجھ کے ڈیسیجن جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں اس میں یہ فیکٹر، اس میں پھر یہ فیکٹر ان ہے کہ کہہ چکے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سو جب ہم ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن دیتے ہیں، لیٹس سے اگر ہم فوج کی بات کر رہے ہیں، بالکل انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہوتا ہے، فورمز ہیں، ایک 13 بندوں کا فورم بنتا ہے، ایک 26 کا بنتا ہے، اس میں سارے اسٹاف افسر بھی ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آرمی چیف ظاہر سب کو لے کے چلتا ہے ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آرمی چیف ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے نا. وانس این آرمی چیف ڈیسائڈس کہ یہ اب ادھر ہوگی تو پھر ساری فوج ادھر دیکھتی ہے. سو انسٹیٹیوشن یس ٹو اے پوائنٹ بالکل انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو اے ہیومن پرسن. میرا خیال ہے عمران خان اس بات پہ سارا وہ از بیٹنگ آن اٹ کہ میں اتنا پریشر بنا لوں گا کہ انسٹیٹیوشنس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں انڈیویجول، ہی ول بلنک. مجھے بتائیں یہ پریشر جو ہے، چلیں نا اس کو تھوڑا مزید نہ مجھے بتائیں پریشر کیا ہے. پریشر ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے ٹرینڈ چلا دیا، چلو ٹھیک ہے جی ہو گیا. دوسرا پریشر ہے کہ جی آپ آ گئے، آپ شہر میں آ گئے، اب آپ نے آ کے بیٹھ گئے ریڈ زون میں. آپ نے کہا جی میں یہاں سے تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک یہ گورنمنٹ جو ہے یہ الیکشن نہیں کراتی. اب آپ پریشر تو گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لاجک کے تحت آپ دوسرے لوگوں پہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں. لیکن اس پریشر کی مینیفیسٹیشن مجھے تو نظر نہیں آ رہی. بھئی یا تو یہ ہونا کہ لا اینڈ آرڈر صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ ہر طرف جو افراتفری پھیل جائے، تشدد ہو جائے، اور یعنی فوج کو زبردستی آ کے کنٹرول کرنا پڑے، یا تو یہ صورتحال ہے. اگر تو تقریریں ہونی ہیں روز رات کو، صبح اٹھ کے کراؤڈ نے گھر چلے جانا ہے، پھر انہوں نے شام کو پھر آنا ہے، پھر ایک ایوننگ پارٹی ہونی ہے، اگر یہی کرنا ہے تو یہ تو 126 دن ہو چکا ہے. تو مجھے وہ پریشر مینیفیسٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا چاہے وہ ادارے کے لوگ ہوں، ان کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اگر یہاں بیٹھ کے تقریر. اگر ہم مختلف شہر بلاک کرنا شروع کرتے ہیں، 5-10,000 لوگ، 5,000 بندے سب شہر بلاک کر دیتے ہیں، 2-4 مین آرٹریز بلاک کریں. اگر آپ یہ کل کو شروع ہو جاتا ہے، اٹس اونلی اے میٹر آف 1 انسیڈنٹ اور 2 انسیڈنٹس، گاڈ فاربیڈ کچھ ہو جاتا ہے. یہ جتنا اس وقت ٹیمپریچر سب کا بڑھا ہوا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں آئی ایگری ود یو کہ خالی بیٹھنے سے نہیں ہوتا. تب تو ادارہ ساتھ تھا تو 126 دن میں کون سا. اور مجھے اس وقت ایک جملہ یاد ہے، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے کچھ لوگ بڑے پریشان تھے، دھرنا بڑا پیک پہ تھا، تو وہ آئے کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا پنجابی میں، انہوں نے کہا نا تھکن دیو، سا چڑھان دیو، سا چڑھ جائے گا ٹھیک ہو جائیں گے. آئی تھنک وہی تھیرنگ کی ابھی بھی ہوگی کہ سا چڑھ جائے گا سب کچھ ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ تب بھی ہی از ناٹ کاؤنٹنگ آن
نواز شریف اور شہباز شریف یا یہ بلنک کریں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں بلنک کرنا، ان کے پاس آپشن نہیں ہے نا فات بلنک کرنے کا، بالکل وہ الیکشن کرانا ان کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ ایکسٹریم ایک پوزیشن پہ ہے نہیں کرانے الیکشن، وہ دوسری پہ ان کا کراتے ہیں تو مرتے ہیں، وہ نہیں کرواتے تو وہ مرتے ہیں. بالکل ایسے. اس لیے ان کے اندر آربیٹر کون ہے اس معاملے میں؟ سپریم کورٹ تو آربیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہی آربیٹر ہے جو بندہ جو تیسری پولیٹیکل جماعت ہے جس پر ٹینکس بھی ہیں اور بندوقیں بھی ہیں، وہی آربیٹریشن کر سکتا ہے نا بس. اور اس پہ صرف اس شخص پہ پریشر عادل پھر اس لاجک کے تحت صرف یہی پڑ سکتا ہے کہ اگر کچھ پرتشدد واقعات، وائلنس کے علاوہ اور کوئی طریقہ میں نظر نہیں آ رہا. دیکھیں فاصل تھوڑا سا اس کو وہ لاسٹ جو 124 دنوں والا دھرنا تھا نا، اب مالک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اس وقت تو ٹھیک ٹھاک سپورٹ تھا، اب تو وہ اوپن سیکرٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے باوجود اس دھرنے کا کیا امپیکٹ ہوا؟ اس دھرنے نے نواز شریف کی گورنمنٹ تو ختم نہیں کی، البتہ ڈی سٹیبلائز تھوڑی سی کر دی، کمزور کر دی. اب بھی میرے خیال میں عمران خان جو ہے، شاید یہ میں بہت بڑی بات کروں لیکن میرے خیال میں عمران خان صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مومنٹم ہے وہ ابھی تک اس پیک تک نہیں پہنچا جس پیک تک وہ پہنچانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں جب وہ آئیں گے، اب دیکھیں پی ایم ایل این اس وقت پھنس چکی ہے، جس طرح آپ نے کہا زیرو سم گیم ہے. اب وہ کیا کریں گے کہ اگر عمران خان یہاں آ کے ریڈ زون میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اور عمران خان چاہتا یہ ہے کہ ان کو اور زیادہ ٹائم ملے، یہ اور زیادہ ڈسکریڈٹ ہو، مہنگائی بڑھے، انفلیشن بڑھے، عمران خان سڑکوں پر ہوں، اور نومبر دسمبر میں جا کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر عمران خان. اس سینیریو کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ سینیریو ہے. بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. اگر لانگ مارچ ہو جاتا ہے اور ہفتہ 10 دن 15 دن جتنا بھی ہے وہ اپنا یہاں پہ ایک ایونٹ کریٹ کر کے اور واپس چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جس طرح مالک بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ابھی بجٹ آنا ہے، ابھی یہ فیول ہائیک آنی ہے، مہنگائی جو ہے ابھی اس نے عروج پہ جانا ہے، جو اکنامک پین ہے وہ اگلے چند مہینوں میں آنا ہے. تو اگر یہ لانگ مارچ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے مہینوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا واقعی میں خان صاحب کو سوٹ کرے گا کہ 3 4 5 6 مہینے ویٹ کر لیں، نومبر تک ویٹ کر لیں جہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہیں، اس کے بعد پش کریں الیکشنز کے لیے؟ اور اگر وہ کرتے ہیں تو کیا تب تک گورنمنٹ بھی ریڈی ہوگی؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اچھا، لانگ مارچ ہوئی، اٹھ کے چلے گئے وہ. اب یہ بات تو ٹھیک ہے، یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن کہ گورنمنٹ کے لیے اب برا وقت آ رہا ہے، پرائس ہائیک زبردست آنے والی ہے. نومبر گزر گیا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں عادل کہ وہ خان صاحب اپنا مومنٹم بڑھا رہے ہیں. پہلا کوسچن تو میرے خیال میں امپورٹنٹ یہ ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کین ہی سسٹین دس مومنٹم؟ ابھی تو ہوئے نا کتنے 2-3 ہفتے ہوئے، 3 ہفتے میں زبردست جلسے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کر لیے، لانگ مارچ بھی کر لیا، سب انرجی ایکسپینڈ کر دی، سپیڈ بریکرز آنے والے ہیں، پھر گرمی آ گئی اور جون آ گیا. تھک جائیں گے؟ نہیں تھکیں گے، اس لیے اگر فیلڈ میں اکیلے بھاگ رہے ہوتے. گورنمنٹ نے میرے نزدیک جو انہوں نے شروع کر دیے جلسے، یہ ان کی امپٹس دے گا، ان کا ول گیو دا ونڈ انڈر سیلز. اگر یہ اٹک میں ایک جلسہ کرتی ہیں، بڑا تگڑا جلسہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پارٹی کو. وہ کہیں گے یار انہوں نے کیا، اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھاؤ. یہ ٹٹ فار ٹیٹ والے سین میں بینیفٹ جائے گا عمران خان کو. ان کی مجبوری ہے، ڈیفینیٹلی ان کو کہا ہوگا ان کے خیر خواہوں نے کہ بھیا آپ بھی اسٹریٹ پاور دکھائیں، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا. سو آپ اکیلا بندہ بھاگ رہا ہے. اگر بندہ اکیلا بھاگ رہا ہو نا، آپ بھی اکیلے واک کرنے جائیں، آپ تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ واک مقابلے میں کر رہے ہوں، آپ میں انرجی آتی ہے. یہ ایکچولی انڈائریکٹلی سٹوک کریں گے ان کو. جب اس طرح جلسہ آئے گا، وہاں آئے گا اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھانا. یہ سرحد میں 3 کریں گے، وہ کہیں گے سرحد تو ہماری بیس ہم 5 کر کے دکھاتے ہیں. ایکچولی یہ اب شومن شپ کے اندر بینیفٹ اگر ہوگا تو عمران خان کو زیادہ ہوگا، ان کو کم ہوگا. ان کو پاور پالیٹکس میں شاید اس کا فائدہ ہو، اسٹریٹ پالیٹکس. دیکھیں عمران خان کے ٹی او آرز کیا ہیں. عمران خان تھرائیوز ان این انوائرمنٹ آف کانفرنٹیشن. میں بار بار کہتا ہوں آپ عمران خان سے بڑے آرام سے بات کریں، دھیمے انداز میں بات کریں. عمران خان پریشان ہوتا ہے، آپ کو جواب کیسے دینا. آپ عمران خان کو تڑی لگا کے بات کریں، عمران خان ایسے آپ کو ٹکا کے جواب دیتا ہے. اٹ برنگز آؤٹ دیٹ ایگریسو پرسن ان ہم. یہ ان کی ٹی او آرز پہ پالیٹکس کر رہے ہیں، جو مجھے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیوں اس طرح. حالانکہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے جیسے شروع میں کہا ہے، جو سب سے بڑے ان کے اعتراضات ہیں آپ ان کو پہلے ایڈریس کریں. آپ کی کمیشن کی بات ہوئی، اب انکوائری کمیشن چھوڑیں. انہوں نے اڑا دیا نا، انہوں نے کہہ دیا جی جن لوگوں کو ہے یہ تو خود ہی گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن. یہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، گورنمنٹ نے نہیں کرنا کہ انہوں نے اس کی پبلک ہیئرنگ کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. لیٹ اٹ بیکم بٹوین عمران خان اینڈ دی جوڈیشری.
اب آپ کیوں اپنے پہ رکھے بیٹھے ہیں؟ میں بھی اس کے حق میں ہوں. میرے خیال میں بالکل جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے جو آپ کے کیسز کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کہتے ہیں نا کیسز جعلی ہیں, چلنے دیں پھر ان کیسز کو. یہ نہ کریں کہ بندے چینج کری جائیں اور پھر آپ خود اپنے آپ کو ویک وکٹ پہ دیتے ہیں. مسالہ تو میں دے رہا ہوں, یہ میرے پہ 4 الزام لگاتے ہیں. عادل کہتے ہیں دیکھیں جی جا کے فلانے بندے کو بدل دیں گے. میں اس کو جواب دینے کے بجائے بندہ بدل دیتا ہوں, تو یہ تو سچا ہو گیا, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. یہاں پر فاصل صاحب دیکھیں 2 سوال اب میرے ذہن میں. جس طرح مالک صاحب نے کہا کنفرنٹریشن موڈ میں عمران خان تھرائیو کرتے ہیں, لیکن پھر بات سیکنڈ سٹیج اس کا کیا آئے گا؟ الیکشنز میں چلے گئے, الیکٹورل پالیٹکس کی بات اگر ہم کریں, ویئر ڈز ہی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ مطلب 2 درجن آپ کے ساؤتھ پنجاب کے الیکٹیبلز آپ سے اڑ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 2018 میں آپ کے پاس سپورٹ تھی, جو جہاز بھر کے لائے گئے. بھی انٹرسٹنگ سچویشن ہونی ہے جب اگر پنجاب والے 20 بندے فارغ ہو جاتے ہیں ڈیفیکشن کلاز میں, وہاں پہ تو انہوں نے ووٹنگ ہوئی نہیں. میں ابھی پروونشل کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں, پھر پنجاب میں گڑبڑ, وہاں پہ پنجاب ایک پنڈوراس باکس کھلنا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی یہ نیا ریپلیسمنٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ بلیغو صاحب کا نام چل گیا, بلیغو رحمان کا, ڈیسنٹ مین, کہ جی وہ گورنر آئے گا. اب ایک ووٹ اصل چل عمران خان کا دیکھیں سکسیس کیا ہے. اگر وہ یہ شو کرتے ہیں کہ انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے, گورنمنٹس میں ڈسفنکشنالٹی بہت زیادہ ہے, دیٹ از آل ہی نیڈس ٹو ڈو. ان کو اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات پھر الیکشن پہ جا رہی ہے, جو زبردستی اس میں الیکشن جلدی کروانے ہیں وہ ہی کانٹ فورس دیٹ, ہی کانٹ فورس. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم آگے چلے جاتے ہیں نا, کل الیکشنز ہو جاتے ہیں. اس وقت جو گراؤنڈ کی سچویشن ہے, ہمیں جلسے تو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. یہ وہی 2013 والی خان صاحب کی سچویشن ہے. آخر میں انہوں نے ہاسپٹل سے ایک اسپیچ بھی کر دی تھی, لیکن ریزلٹس میں وہ ایون 40% بھی ہمیں ریفلیکٹ ہوتا نہیں نظر آیا, جو سپورٹ ہمیں نظر آ رہا تھا خان صاحب کا. لیکن 2018 میں اسی کور سپورٹر کے ساتھ وہ گیا الیکشن میں, لیکن الیکٹیبل ساتھ تھے, اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی, وہ جیت گئے. ابھی اس وقت ایک فرق تھا, نہ الیکٹیبلز ہوں گے نہ یہ سپورٹ ہوگی. تو ہم ساروں نے الیکشن کور کیا جی, اس وقت ایشو تھا کرپشن. ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے, پروگرام سے پہلے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ جو آخری 3 میں نے انٹرویوز دیکھے, میں رات کو سارے عمران خان کی کل کی سپیچ دیکھ لیں, آپ ان کا بلاگ انٹرویو دیکھ لیں, شان والا انٹرویو دیکھ لیں, اس سے پہلے ایک اور انٹرویو دیکھ لیں, تو 3 چیزیں بڑی اسٹرانگ اب ان کی تھیم ہے. ایک تو ہے حق اور باطل, اٹ از نو لانگر جسٹ کرپشن اور سم تھنگ. امر بالمعروف, حق اور باطل. جب سیچ میں بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ رسول پاک کا نام بھی لیتے ہیں, ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں. اور اب وہ یہ سے آگے لے گئی ہے بحث کو کہ جی یہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی یا معاشی پروگرام نہیں ہے. اب وہ بات کہتے ہیں میں نے قوم بدلنی ہے. یہ بڑے لارجر ایشوز ہیں. اب جو اس لیے ٹیمپریچر بھی ہمیں دیکھا بہت بڑھ گیا بحثوں میں. میں نجی محفلوں میں سیاست پہ بات کرنی چھوڑ دی ہے, اتنا ٹاکسک ہو گیا ہوا ہے, بیکاز آپ کا مذہب بھی ان کویسچن آ جاتا ہے, آپ کا پیٹریوٹزم بھی آ جاتا ہے. میرا خیال ہے جو 2013 کی بحث تھی, یا 2013 کے جب یا 18 میں بھی جب یہ الیکشن کا سارا سین ہوا ہے, وہ اتنا ٹاکسک نہیں تھا. ہائی والیوم تھا, جھگڑا تھا, جتنا پالیٹکس اتنی ٹاکسک نہیں تھی. اب بہت ٹاکسک ہو گیا. اب الیکشن خالی کرپشن پہ نہیں ہوگا. اچھا, اب ان کا جو لارجر پوائنٹ تھا, میں بریک لینی ہے, لارجر پوائنٹ جو تھا نا کہ 2013 میں بالکل وہ کراؤڈ اس طریقے سے آ رہے تھے, اتنا ٹاکسک نہیں تھا, ہارے. اور 2018 میں جو جیتے وہ اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے لوگوں نے ان کو یہ خان صاحب کو سمجھایا کہ جلسے الگ ہیں, آپ کو چاہیے الیکٹیبل. پھر وہ توڑ کر ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر وہ الیکٹیبل لے کے آئے, تو انہیں سیٹیں ملی. اب بڑی مشکل. اب صورتحال وہی ہو رہی کہ جلسے بڑے ہیں, بیانیہ تگڑا ہے, جو کچھ بھی ہے, لیکن الٹیمیٹلی بات گھوم پھر کے آنی ہے الیکٹیبل پہ اور حلقے کی مینجمنٹ پہ. تو یہ رورل میں شہروں کی صورتحال رابطہ ڈفرینٹ ہے. ہاں, لیکن اربن ووٹر کی صورتحال ڈفرینٹ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں, لیکن ابھی تک ہمارے پاس سروس تو کوئی نہیں ہے, لیکن ایک اینیکڈوٹل ایویڈنس یہ ہے کہ جی حلقوں میں بھی بیانیہ چل رہا ہے. اور اگر آج بھی الیکشن ہوتا ہے تو اگر نون پہلے سویپ کر رہا تھا پنجاب میں, تو اب نون کو سویپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ اینیکڈوٹل ایویڈنس آ رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, آخری سیگمنٹ میں ذرا بات کرتے ہیں کہ پھر اب اس ساری ڈسکشن کی روشنی میں چوائسز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا, ذرا اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. مالک, اب کیا چوائسز ہیں گورنمنٹ کے پاس کوئکلی, واٹ شوڈ دے ڈو؟ آئی تھنک ان کو سب سے بڑا تو الزام تو ان پہ لگ گیا کہ امریکن سازش کے نتیجے میں ہے
میرا خیال ہے کوئی باقی سب سے جا کے منتا ترلے پان. دے نیڈ فورن اسسٹنس, فائنینشیل اسسٹنس, ریلیف, تاکہ ان کو فسکل اسپیس آئے, یہ ایک سافٹ بجٹ دے سکیں اور یہ چیزیں لوگوں کی ڈیلی لائف میں انفلیشن پہ نیچے لائیں, کوئی ڈالر کو نیچے لائیں, تب ہی فرق پڑے گا. بیانیہ ان کا کاؤنٹر بیانیہ ایسا کوئی نہیں ہے, اور جو ان کا ڈیولپمنٹ کا بیانیہ فات وہ مڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم ہے. عمران کھیل رہے ہیں شارٹ ٹرم بیانیہ, جذبات کا اور سارا. ان کو اگر پرفارمنس سے کرنا ہے تو یہ اگر فسکل ریلیف نہیں دیں گے, انفلیشن کچھ کمی نہیں ہوگی, اور وہ اس تمام پیکیجز چاہے سعودی عربیہ, اس کے لیے تو پھر ان کے لیے یہ سینس بنتا ہے کہ الیکشن کو کھینچو اینڈ تک. ان کے پاس تو اگر بجٹ دے دیا انہوں نے تو پھر ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ سارا سال نکلے آگے تاکہ میٹیگیٹ کریں اس بجٹ کے نیگیٹو تھنگس اور ایک سینس آف ڈائریکشن آ جائے. بالکل, اگر اس سے پہلے جائیں گے سلاٹر مارے جائیں. خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ خان صاحب کے پاس دیکھیں, خان صاحب understands one thing now کہ it's not Imran Khan versus People's Party, Imran Khan versus PMLN anymore. It's either Imran Khan اور anti Imran Khan. ٹھیک ہے, اور ان کو میرا خیال ہے جہاں پہ فوکس کرنا چاہیے وہ وہاں پہ اس وقت فوکس نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں الیکٹورلی اسپیکنگ پاکستان کا سب سے اہم, وہ اب میں اس پہ آتا ہوں نا, ٹھیک ہے, آنے سے پہلے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں, اگلے پروگرام میں ڈسکس کر لیں. دیکھیں جو ٹاکسک انوائرمنٹ ہے نا, پنجاب الیکٹورلی اسپیکنگ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے پاکستان کا صوبہ. وہاں پہ ٹاکسک پالیٹکس نہیں بکتی, وہاں پہ اینٹی امریکنزم نہیں بکتی. یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. اگر کہیں پہ وہ بکتی ہے وہ چیز, وہ اس کا اپنا کور سپورٹر جہاں پہ ہے کے پی, وہاں سے چلے وہ سویپ کر لیتا ہے. ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز اس سے چلے گئے ہیں, سینٹر پنجاب میں تو 2018 میں بھی اسے مار پڑی ہے. تو اب جو ووٹر ہے اسپیشلی جو پنجاب کا, ایون اگر آپ رولر ووٹر اٹھا لیں تو پھر عمران ٹھیک جگہ فوکس کر رہا ہے نا. کہاں پہ؟ پنڈی. لیکن اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ کی کوسچن وہ یہ ہم نے ڈسکشن شروع بھی وہیں سے کی تھی. تو پھر آپشن خان صاحب کے پاس لیکن ہاں تو آپشن پھر یہی ہے. خان صاحب کے پاس ویٹ کرنے کا آپشن اس طریقے سے نہیں ہے, وہ ٹھنڈے نہیں پڑ سکتے. ہی ہیز ٹو کیپ دا پاٹ بوائلنگ, یہ ان کے پاس واحد آپشن ہے. سوال یہ کہ کیا وہ اس کو بوائل پہ اتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں. دیٹ از دا بگ ایشو. کمنٹ کر جی. پنڈی والے جو ہیں نا, دے ہیو مووڈ آن فرام شیخ رشید ناؤ. وہ لوگ بڑے مطلب ایجوکیٹڈ, اور وہ ایک فیصلہ ایک کر لیتے ہیں نا, اس کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں. اس وقت جب سے حنیف عباسی منسٹر بن گئے, پنڈی والوں کے کان مجھے بند لگ رہے ہیں, کیونکہ اس کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ترقیاتی کاموں کا, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ابھی چلے گا. وہ ویری کوئکلی گورنمنٹ اگنور نہیں کر سکتی عمران خان کو, اس لیے جو ان کے کی چارجز ہیں ان کو ان پہ جواب بھی دینا چاہیے, ان کو کاؤنٹر بھی کرنا چاہیے, جیسے کمیشن ہے, جیسے دوسرے کیسز ہیں, چاہے جو مرضی اس کی کاسٹ یا ویٹ ہو. اگر یہ ان کو ان ایڈریس چھوڑیں گے تو اس کا ان کو نقصان زیادہ ہے, اس کی ہارٹ ایک زیادہ ہے. ایڈریس کرنے کا نقصان اور ہارٹ ایک کم ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, آج کی گفتگو آپ نے سنی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.